میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے عروج و زوال، ان کی عزت اور ذلت، ان کی فتح اور شکست، ان کی کامیابی اور ناکامی، آپ نے اس حدیث پاک کے اندر وہ بیان فرما دی کہ جب اللہ رب العزت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں تو اللہ اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ذلت اور زوال اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز، جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ بدکاری، بے حیائی اور بے شرمیاں یہ فروغ پانے لگے تو پھر اللہ رب العزت اس قوم اور معاشرے کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ جس سے لوگ واقف ہی نہیں ہوتے۔ یہ کرونا کا نام کبھی لوگوں نے سنا تھا؟ پوری دنیا اس کی لپیٹ کے اندر آئی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ لوگ ان سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ جب کسی قوم کے اندر لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے لگے، یہ قومی مزاج بن جائے، 2 نمبری قومی مزاج بن جائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، عمومی طور پر حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص حسب توفیق بے ایمانی پر تلا ہوا ہے۔ بس کسی کو موقع نہیں ملا تو وہ ایک ایماندار آدمی ہے، وہ ایک شریف آدمی ہے، ورنہ یہ ہے کہ سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کہاں پر کرپشن کی جا سکتی ہے۔ رونا روتے ہیں یہ حکمران بڑے بے ایمان ہیں۔ بھئی وہ بے ایمان ہیں، ہماری بے ایمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ایماندار ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بھی ایماندار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے، قومی مزاج بن جائے، اوپر لکھ کے لکھایا ہوتا ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لکھا ہوتا ہے بڑا جلی حروف سے، اور نیچے ساری ملاوٹیں ہو رہی۔ بے ایمانی اور کرپشن کے پیسوں سے جائیدادیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور اوپر لکھا ھذا من فضل ربی۔ یہ خدا اور رسول کی حکم اور ان آیات کی توہین ہے۔ پتہ ہے اس بندے کو لوٹ مار کر کے حج پر جا رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، بھی توبہ نہیں ہے اس کی۔ یہ ایسے جرائم ہیں کہ جن کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی صرف تلافی ہو سکتی ہے، یا اس کی تلافی کریں یا سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر یہ فرد کا معاملہ ہے تو وہ تیار ہو جائے، اور اگر قوم کا معاملہ ہے تو وہ من حیث القوم اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسری چیز کہ جب کسی قوم کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا شوق اور ذوق ہی ختم ہو جائے۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ میری امت کا معاملہ ٹھیک رہے گا جب تک کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھنے لگے، کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے تو ایسے سمجھتے جیسے زکوٰۃ نہیں بلکہ تاوان دے رہا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ تمہیں تکلیف ہونے لگے۔ وہ تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دیں اور اس کے علاوہ دیتے رہیں، حتیٰ کہ آپ کو پلٹ کر دیکھنا پڑے کہ پیچھے گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے تکلیف۔ اتنا اللہ کے راستے میں دیں، جتنی اللہ نے فرض کیا اس سے بڑھ جائیں، آگے نکل جائیں۔ چوتھی چیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس قوم کو اور اس معاشرے کو اللہ زوال کا شکار کر دیتا ہے اور اپنے عذاب کی لپیٹ میں لیتا ہے جو خدا اور رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کو اور عہد کو توڑ دے۔
اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عہد وہ دین اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، نظام حیات. ہم نے دین کا مطلب پتہ ہے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ دین کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اور آپ جمعہ پڑھ لیا کریں اور نمازیں ادا کر لیں، حج اور عمرہ بھی کر لیں تو کافی ہو جائے گا، بس یہ دین ہے. بھائی یہ دین کا جز ہے، دین کل کا نام ہے. وہ کل کیا ہے؟ کہ میری اور آپ کی پوری زندگی دین کے مطابق ہو. ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری پوری زندگی وہ دین کے مطابق ہو. یہ ہم نے اپنے رب سے عہد کیا ہے. جب اس دین کو ہم نے قبول کیا تو ہم نے اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا، اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس شخص نے اس دین کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ زندگی کو اپنایا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالا، قیامت کے دن ہم اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. پانچویں چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ قوم جو اللہ کی حدود کو نافذ کرنے سے احتراز کرے، سزا پھر اللہ کیا دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ پھر جب کوئی قوم حدود اللہ سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو آپس کی لڑائیوں کے اندر الجھا دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے. نتیجہ اس کا سامنے کہ لوگ خود ہی عدل کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کسی کا قتل ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ انصاف تو ملنا نہیں ہے، عدالتی نظام ایسا ہے، وکیل ایسے ایسے گھیرے ڈالیں گے، جج ایسے ایسے نقطے اخذ کریں گے کہ سال ہا سال تو یہی ثابت ہونے میں لگ جائے گا کہ یہ قتل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اور باقائمی ہوش و حواس کیا گیا ہے یا کسی اور کیفیت میں. اس کے بعد گواہوں پر جرا ہے، اس کے بعد اپیلیں ہیں، وہ ساری زندگی اسر میں گزر جاتی ہے. لوگ خود انصاف لینے کے لیے آپس میں پھر قتل در قتل. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قوم حدود اللہ سے پیچھے ہٹتی ہے تو اللہ اس کو سزا یہ دیتا ہے کہ وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ سماجی سطح پر جو انتشار ہے وہ اسی سبب سے ہے، جو ہمارا سماجی زوال ہے وہ اسی سبب سے ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 چیزیں ہم کو بتائیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر یہ 5 خرابیاں آ جائیں تو اللہ رب العزت ان کو پھر قوموں کی برادری کے اندر ذلیل کر دیتا ہے، ان کی عزت و آبرو ختم ہو جاتی ہے. پہلی یہ کہ ان کے اندر اعلانیہ بے حیائی ہو، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر ناپ تول میں کمی ہو، تیسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کو بوجھ لگنے لگے، چوتھا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دے، اور پانچواں یہ ہے کہ اللہ کی حدود کے نفاذ میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں. اگر کسی قوم کے اندر یہ ساری باتیں پائی گئیں تو اب اس کے زوال کو روکنا ممکن نہیں.